السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں پیش خدمت ہے۔ حدیث نمبر 66 صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، سیدنا ابو نعم تعبی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عمر سے کسی نے محرم یعنی احرام کے ہوتے ہوئے شخص کے متعلق پوچھا جو مکھی کو مار ڈالے تو اس کا کفارہ کیا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عبداللہ بن عمر نے فرمایا، یہ عراق کا رہنے والا مکھی کے مارنے سے متعلق پوچھتے ہیں، حالانکہ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے لخت جگر کا قتل کر ڈالا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، یہ دونوں حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اسی کے آگے ترک میں مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا شہر بن حوشب تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فرماتے ہوئے سنا، جب سیدنا حسین بن علی کی شہادت کی خبر آئی تو سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اہل عراق پر لعنت کی اور کہا، انہوں نے ان سیدنا حسین کو مار ڈالا، اللہ تعالیٰ نے عراقیوں کو غارت کرے، پہلے انہیں دھوکہ دیا اور پھر ذلیل کیا، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود دیکھا کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے پاس صبح صبح ایک ہنڈیا لے کر آئیں جس میں اسیدہ ایک قسم کا حلوہ تھا جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تیار کیا تھا، وہ ایک تھالی میں لے کر آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے پوچھا، تمہارا چچا زاد یعنی سیدنا علی کہاں ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ وہ گھر میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، جاؤ اسے بلا کر لاؤ اور دونوں بچوں کو بھی لانا۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ان دونوں سیدنا حسن اور حسین علیہ السلام کو ایک ایک ہاتھ سے تھامے ہوئے لے کر آئیں اور پیچھے سیدنا علی بن ابی طالب تشریف لا رہے تھے۔ جب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو گود میں بٹھایا۔ سیدنا علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کے بائیں تشریف فرما ہوئیں۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے نیچے سے خیبری چادر کھینچ نکالی جسے ہم بطور بستر استعمال کرتے تھے۔ وہ چادر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب پر اوڑھی اور بائیں دست مبارک سے چادر کے دونوں کنارے پکڑے رکھے اور دائیں ہاتھ کو رب عز و جل کی جانب پھیرا اور دعا فرمائی، اے اللہ تعالیٰ، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ناپاکی کو دور فرما اور انہیں خوب پاک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انہیں انہی الفاظ سے دعا فرمائی۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول، کیا میں آپ کے اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، تم بھی چادر میں آ جاؤ۔ سیدہ ام سلمہ بیان فرماتی ہیں کہ میں بھی چادر میں داخل ہو گئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد علی اور اپنے نواسوں اور اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے دعا فرما چکے تھے۔ معجم الکبیر الطبرانی کی روایت میں ہے کہ سیدنا عمار تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مجھ سے فرمایا، میں نے خود جنات کو سیدنا حسین پر نوحہ کرتے ہوئے سنا۔ ان حدیث سے صاف واضح ہے۔ پہلے تو ہم تھوڑا سا جائزہ لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں مکھی یا مچھر مار دی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ عراق کے؟ تم نے رسول اللہ کے لخت جگر کو قتل کر ڈالا اور اب مکھی اور مچھر کے مارنے کا پوچھتے ہو؟ تو ادھر ہم موجود ہوتے تو ہم پوچھتے، شیخ، انہوں نے تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کر ڈالا، آپ نے بھی تو حضرت رسول اللہ کے خلیفہ چہارم حضرت علی ابن ابی طالب کی بیعت نہیں کی تھی، تو ہر وہ شخص بھی تو قصوروار ہے جو خلیفہ راشد کی بیعت نہیں کرتا،
اس کی بیعت کر کے اس کو مستحکم نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے۔ اس کے بعد اگلے ترک میں حضرت ام سلمہ کا حدیث قصا کے حوالے سے ایک مختلف ترک سامنے آیا، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، حسن، حسین اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ایک چادر میں لے کر فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل البیت انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کی آیت فرمائی، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوئی کہ بیویاں بھی اہل بیت اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر میں دعا لے کر بدرجہ اولا یطہرکم تطہیرا کی مصداق حضرت علی، حسن و حسین، فاطمہ ہیں۔ لہذا اس حدیث قصا سے آپ کے درجات بہت بلند ہو جاتے ہیں۔ وہ قرآن کی اس آیت کی بھی مصداق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قرآن کی تشریح کے تحت آپ کو بھی اللہ رب العزت نے یطہرکم تطہیرا فرمایا کہ حضرت علی اور حسن حسین اور بی بی فاطمہ کو صحابیت اور اہل بیت آل رسول اور یطہرکم تطہیرا کا مصداق ہونے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔